يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور معزز علماء کرام اور برادران اسلام، آج کے اس پروگرام کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے علماء کرام کا منصب اور ان کی ذمہ داریاں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور اہل علم ہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ علم کے ذریعے اللہ کے قرب اور نزدیکی کا بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں علم اور علماء و طلباء کی فضیلت و برتری کو مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا اہل علم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ سے ڈرنے کا حق تو علماء ہی ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن علم والوں کے سینوں میں کھلی ہوئی نشانیاں بن کر جلوہ گر ہے۔ اللہ کے کلام کو مکمل طریقے پر علماء ہی سمجھتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اللہ کہتے ہیں کہ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان کو تو بس عالم ہی سمجھتے ہیں۔ محترم حضرات، ان چند آیات سے آپ علماء کی عظمت شان اور بلند مقام و منزلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی شان میں ارشاد فرمایا، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے اعلیٰ درجے کے وارث علماء ہی ہیں۔ قیامت میں 3 قسم کے لوگ سفارش کرنے کے حقدار ہوں گے، جن میں علماء بھی شامل ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میرے صحابہ میں سے ادنا پر۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک قبیلے کا مر جانا ایک عالم کی موت کی بنسبت آسان ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ عالم کے واسطے زمین و آسمان کی چیزیں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ محترم سامعین، چونکہ قرآن و حدیث میں کثرت سے علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور علماء اکرام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں تحصیل علم پر فخر کیا اور دنیا کے ہر خطے میں علم کی شمع جلاتے رہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس دور میں یورپ میں علم سیکھنا جرم تھا، پورے یورپ میں اندھیرا چھایا تھا، مسلمان اس وقت پورے عالم میں علم کا چراغ روشن کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر مسلمانوں میں پیدا ہوئے۔ یونانیوں کے وہ علوم و فنون جو عیسائی پادریوں کی خود غرضی کی وجہ سے نیست و نابود ہو رہے تھے، عرب مسلمانوں نے انہیں نئی زندگی بخشی۔ اسلامی تاریخ ایسے بہت سے علماء پر ناز کرتی ہے جو دنیاوی اعتبار سے کسی حیثیت کے مالک نہیں تھے، مگر ان کے علم و فضل نے انہیں اوج ثریا کا ستارہ بنا رکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے رہبر و رہنما صرف اور صرف علماء ہی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں
کہ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء اکرام کا مقام و مرتبہ جتنا بلند ہے، ان کے کاندھوں پر اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی رکھی گئی ہے، اور انہیں یہ تنبیہ اور وارننگ بھی دی گئی ہے کہ علماء اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو اپنے اعلیٰ ترین مقام و منصب سے نیچے گرا دیے جائیں گے۔ صرف وہ علم کوئی وقاحت نہیں رکھتا جو ایمان اور تقوی سے خالی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم دین زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کی امانت کا امین ہے، لیکن جب وہ اس امانت کے ساتھ خیانت کرے گا تو اس سے بڑھ کر کوئی نالائق بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا عالم جس کی وجہ سے معاشرے میں فسق و فجور ترقی کرے، جس کی وجہ سے دین مٹنے لگے، کفر و شرک فروغ پانے لگے، سنتیں زندہ ہونے کے بجائے بدعتیں پنپنے لگے، خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی ہونے لگے، وہ عالم دین خدا سے ڈرنے کے بجائے مخلوق سے ڈرنے لگے، آخرت کی فکر کرنے کے بجائے دنیاوی مال و متاع کے فکر میں غرق ہو جائے، عاجزی اور انکساری کے بجائے تکبر و غرور، عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، تو ایسا عالم مخلوق کا بدترین شخص ہے۔ ایک عالم برحق کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، نیاز مندی اور خاکساری ہو، اچھے اخلاق اور عمدہ صفات ہو۔ ایسے ہی عالم کے بارے میں کسی نے کہا، مچھلیاں پانی میں ذرہ خاک میں برگو شجر، مچھلیاں پانی میں ذرہ خاک میں برگو شجر، نیک عالم کو دعا دیتی ہیں ہر شام و سحر۔ آئیے ہم سب بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کریں کہ اے باری الہ پورے امت مسلمہ کو علماء صالحین کی قیادت و سرپرستی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔